جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ گروپ میں شامل تمام مسلمان ممبران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفریہ مذہب قادیانیت سے سچے مذہب اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رانا صاحب پچھلی مرتبہ ہماری جو گفتگو ہے وہ جہاں پر ختم ہوئی تھی، میں وہاں سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ میری اور آپ کی گفتگو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سن لیں ایک منٹ، میری بات سن لیں ایک مرتبہ، میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتاتا چلوں۔ ایک منٹ تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ جی کس تو بات یہ پہ ہے ویٹ کہ کروانا آپ؟ کیونکہ آواز جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو جی چند سیکنڈ کے بعد پہنچتی ہے آواز، جی تو اگر یہ ہے کہ ہوتی ہے فوری میں بول پڑتا ہوں تو وہ پھر آواز صحیح نہیں آتی، اور اگر یہ ہے کہ میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے آپ بول پڑیں گے پھر بھی آواز درست نہیں آئے گی۔ جی صحیح ہے، مجھے بولنے اس دیں، لیے میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتاؤں کہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اور پچھلے ہفتے میری اور رانا صاحب کی بات اس موضوع پر شروع ہوئی تھی کہ ختم نبوت کا جو مطلب ہے، وہ مفہوم ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہے اور قادیانیوں کا کیا ہے۔ تو میں نے اپنا عقیدہ الحمدللہ پیش کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے عقیدے کے اوپر دلائل بھی دیے تھے الحمدللہ، قرآن پاک سے آیت پیش کی تھی، اور احادیث مبارکہ بھی میں نے اپنے سامعین اور ناظرین کو پڑھ کر سنائی تھی۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلی مرتبہ رانا صاحب جو قادیانی ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کے اوپر کوئی بھی قرآن پاک کی آیت یا حدیث پیش نہیں کی تھی، اور رانا صاحب نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے کو 9 بجے ہم یعنی قادیانی جو ہیں وہ اپنا عقیدہ بھی پیش کریں گے، اور اس پر قرآن پاک کی آیت یا حدیث یا جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ یہ اپنے دلائل دیں گے۔ تو رانا صاحب میں آپ کو اس لیے میں نے یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ جو ہیں گفتگو کے شروع میں ہی
اپنا ایک تو عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے وہ اپنا بیان فرما دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر دلائل آپ شروع کریں۔ مجھے آپ کے دلائل کا بھی جی انتظار ہے، اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا جو مفہوم آپ لیتے ہیں وہ ایک دفعہ اپنے سامعین ناظرین کو بتا دیں تاکہ وہ سن سکے ایک دفعہ۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے موضوع کی طرف چلے جائیں گے یا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، پھر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا جو موضوع طے ہوا ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اپنے موضوع سے ہٹنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے بار بار آپ کو متنبہ بھی کیا تھا، اور کم از کم 10 مرتبہ آپ کی ایک ہی بات کا جواب دیا تھا، اور آپ جو بحث برائے بحث کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس دفعہ جو ہے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع پر آپ رہیں، اور بحث برائے بحث کرنے کے بجائے صرف جو موضوع طے ہوا ہے اس پر رہنے کی کوشش کریں۔ تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنا عقیدہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے عقیدے کے اوپر دلائل دیں ذرا۔ جی رانا صاحب۔ جی، جزاکم اللہ احسن الجزا، شکریہ جی۔ تو دوستو، جیسا کہ سعد کامران صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آج میں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنا ہے، اور اس موقف کی وضاحت قرآن پاک سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور امت کے مستند علماء نے اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے دیکھیں رانا اس صاحب، کی تائید سے میں نے اپنا سن لیں موقف پیش میری کرنا ہے۔ پہلی بات تو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کے علماء نے فرمایا ہے، کہ آپ امت کے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں؟ یا تو آپ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی بات کو دلیل سمجھتے ہیں تو پیش کریں۔ کیا میں نے اپنی جب دلائل پیش کیے تھے تو امت کے علماء کے دلائل دیے تھے میں نے؟ پہلے یہ بتا دیں ایک دفعہ۔ سعد کامران صاحب، ایک پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھے بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے۔ رانا صاحب، میں جب آپ آپ غلط نے بات پہلے کریں گے میں بات کی ٹوکوں ہے، گا آپ کو۔ اب آپ دیکھیں غلط پھر بات کریں گے اب میں پھر روکوں بول گا آپ کو؟ آپ آپ غلط بات کیوں کرتے ہیں؟ شروع کیوں جو بولتے ہیں میری آپ؟ غلط بات سنیں نا، بات سنیں، جی جو میری غلط بات ہے نا وہ آپ نوٹ کریں، جب آپ کی بولنے کی باری ہو پھر آپ بتائیں جی کہ یہ بات غلط ہوئی، یہ غلط ہوئی، یہ غلط ہوئی۔ رانا صاحب، لیکن آپ میری 50 باتیں گفتگو غلط کے بیان کریں گے درمیان تو میں میں آپ بول 50 پڑیں باتیں تو نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ ایک ایک کر کے تو جو بھئی، بات آپ غلط کریں گے میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آپ چلیں تو آگے۔ پھر میں کیسے گفتگو کروں گا، کیونکہ تو آپ میں کا اور بتا تو رہا ہمارا ہوں، تو تو مسئلہ آپ تو یہی ہے نا۔ اس بات کا جواب دے دینا کہ آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولا ہے کہ علماء کا جو اقوال ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں۔ کیا میں نے پیش کیے تھے علماء کے اقوال؟ میں نے آپ کو روکا تھا کہ آپ علماء کے اقوال پیش نہ کریں، اچھا، یا ہماری کوئی یا بات ایسی طے ہوئی تھی کہ ہم نے علماء کے اقوال پیش نہیں کرنے؟ کوئی ایسی چلے بات رانا طے ہوئی صاحب، تھی؟ ابھی آپ بتا دیں آپ کیا دیکھیں، علماء کے بات اقوال کرنی ہے تو عقیدے کی حیثیت سعد رکھتے ہیں؟ کامران صاحب ایک منٹ ٹھہریں، کیا علماء کے ایک منٹ اقوال ٹھہریں، عقیدے کے اندر کوئی دلیل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بتا دیں منٹ مجھے۔ ٹھہریں۔ آپ اس اگر تو وہ طرح عقیدے کو آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے تو پیش کریں آپ۔ اگر وہ عقیدے کو میں نے ثابت کہا کرنے کی دلیل ہی نہیں ہے، کیسے آپ پیش کریں گے؟ آپ نے تو شروع میں ہی کج بیسی شروع کر دی ہے، رانا صاحب، اور میں نے کہا گفتگو کہ آپ جب ایسی آگے شروع کی ہے، چلنے میں ہی تو نہیں آپ کی دے بات رہے۔ کا جواب دے رہا ہوں۔ جی، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم امت کے تمام علماء کو مانتے ہیں، اور تمام علماء کی ان سب باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں ہیں اور قرآن کی تائید میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے نظریات کے خلاف نہیں ہیں، ان کی تائید میں ہیں۔ ہم سب علماء کو مانتے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار علماء ہیں، رانا آج صاحب، بھی یہ ہیں، میں آپ پہلے کی بھی بات تھے، کو ہم کاٹ رہا کسی ہوں۔ عالم ایک کے اور آپ منکر نے نہیں جھوٹ ہیں۔ بولا ہے، ایک اور آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ جتنے بھی ہیں سب کی باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ بات آپ نے جھوٹ بولی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنی جو کتاب ہے ان کی ملفوظات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 13 صدیوں کے علماء عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ سمجھتے تھے۔ تو 13 صدیوں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ سمجھتے تھے، اور مرزا صاحب کے بیٹے مرزا محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اور علماء اسی پر فوت ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بات تو آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ علماء کو نہیں مانتے ہیں، 13 صدیوں کے ایک عالم کو نہیں مانتے، کیونکہ 13 صدیوں میں کسی بھی عالم نے یہ بات نہیں کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ بات کسی بھی ایک عالم نے نہیں لکھی، یہ بات آپ مانتے نہیں ہیں۔ کیا 13 صدیوں کے علماء جھوٹ بولتے ہیں سارے؟
یہ دیکھیں آپ میری بات میں تحریف کر دیتے ہیں، اور تحریف کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عادت بتائی ہے۔ رانا اور صاحب ایک تو آپ جھوٹ بھی درمیان میں بولتے ہیں، آنسل بار بار نہیں، جھوٹ ایسے بولتے ہیں. میں نے بیچ کون میں سی نہ تقریب بولیں کی ہے؟ سعد کامران کون صاحب، میں یہ نے تو کون سی بات تقریب کرنے کی کا ہے؟ طریق ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ پہلا زینہ ہے کہ آپ اگلے کی بات کو درمیان میں نہ ٹوکیں۔ میں کبھی رانا آپ کو صاحب ٹوکتا ہوں درمیان میں میں؟ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، جو غلط بیانی کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں بار بار کہ آپ نہ غلط بیانی کریں. میں نے آپ نہ تعریف کی ہے، میں نے آپ آپ کی مجھے بات کی متنبع کی ہے. کرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ مجھے متنبع کرتے ہیں، لیکن آپ اتنی تمیز نہیں کر رہے کہ آپ کم از کم میری گفتگو کے درمیان میں نہ بولیں۔ تو جب آپ آپ مجھے جھوٹ جھوٹ بولیں گے تو بول میں آپ لینے کو دیں نا۔ روکوں گا نہیں. دیکھیں نا، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ بار بار؟ مجھے جھوٹ بول لینے دیں جب آپ کی میرے یہ گفتگو کا طریق ہوتا ہے؟ آپ اتنے بڑے مولوی ہیں، را- اور میں نے کہا آپ اتنے بڑے مولوی ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں، آپ استاد ہیں، کیا آپ وہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو بیچ میں بول پڑنا چاہیے؟ رانا صاحب، میں آپ کی گفتگو پچھلی دفعہ بھی میں نے سنی تھی اور آپ نے اس کے بعد میری تعریف بھی کی تھی، پوسٹ ابھی تک موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو وہ میرا تعریف پہ انداز تو آپ گفتگو پسند ہے. میں نے کہا اس تعریف پہ آپ پانی نہ پھیریں. میں کب پانی پھیر رہا ہوں؟ میں تو آپ کے جھوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ غلط لیکن بیانی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں پھر کہ آپ آپ کو کہہ غلط رہے ہیں بیانی کرنے دی پھر جائے تو کہہ ٹھیک ہے، رہے آپ کریں. لیکن اب پھر آپ کہہ رہے ہیں جی میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ چلے میری چلے رانا بات صاحب. میں یہودیانہ تحریف کر رہے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، آپ اس کو دوبارہ سن لیں۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا جو آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم امت کے تمام علماء کی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن کی تائید کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف نہیں ہیں۔ اب تو امت کے بہت سے یہ جو علماء میں نے ہیں بات پیش جن کی ہے، کی، جو آپ میں نے سن لیں بات نا، پیش کی ہے سن کہ تو قرآن لیں، کے خلاف ہے. بولے نا، بولے نا، بولے نا، سن لیں۔ امت کے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف باتیں کی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف باتیں کی ہیں۔ تو چلے امت کے جن کی باتیں خلاف ہیں ان کی خلاف باتوں کو ہم نہیں مانتے، جو ان کی ٹھیک ہے. باتیں قرآن اور حدیث کی تائید میں ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ قرآن حدیث کی بات کریں دلائل کے اندر. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے علماء کو پیش کرنا ہے؟ اگر آپ نے علماء کو پیش کرنا ہے تو پھر ہر بات میں علماء کی باتوں کو پیش کریں. جب علماء کو نہیں مانتے، آپ آپ کہتے کو ہیں جو بات آپ کے خلاف ہوگی وہ آپ کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. بھئی یہ تو بددیانتی کا اظہار آپ نہ کریں. اگر آپ دیکھیں نے نا، علماء کو بطور دلیل پیش کرنا ہے تو ہر اگر مسئلے میں علماء کو بطور دلیل رکھیں. ہر مسئلے میں ہمارے لیے قابل پیروی قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو اس طریقے سے محفوظ ہوئیں کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہوں، اور اس کے بعد علماء امت وہ جو جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل قبول ہے جو قرآن کی تائید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی تائید میں ہے جو قرآن کے خلاف مضامین نہیں رکھتی۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو قرآن کے نظریے کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی جھوٹی حدیث بنا لی ہے، جیسے محدثین نے اس کے کئی قاعدے کلیے بنائے ہیں اور کئی درجے بنائے ہیں، تو ان احادیث کو ہم اس درجے میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب گفتگو ہوگی تو پھر یہ باتیں جو ہیں وہ ساری کھلتی چلی جائیں گی، اچھا رانا سامنے صاحب آئیں گی۔ اپنا عقیدہ پیش کریں. میں نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا تھا کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی جی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں دی جائے گی. اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اپنا عقیدہ پیش کریں ذرا. جی، آپ نے جو عقیدہ پیش کیا تھا اس عقیدے پر میں نے اعتراض کیے تھے۔ ایک میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کہا نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی، یہ آپ کا ڈھکونسلا ہے، یہ نہ قرآن کریم میں کہیں ہے نبیوں کی، ایک سن لینا، بولنا نہیں آپ نے بیچ میں نے یہ کہا تھا کہ نہ تو قرآن کریم میں یہ مضمون ہے نبیوں کی تعداد کا، نہ احادیث میں ہے، اور نہ امت کے مستند علماء جو ہیں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا نظریہ ہے جس کا قرآن حدیث میں کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک
نبیوں کی تعداد معین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے میرے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ آج دے لیں یا آئندہ دے لیں، جب بھی آپ کی مرضی ہو آپ اس کا جواب دیں. دوسرا، آپ نے جو یہ ایک نیا اینڈ پہ جا کے اظہار کیا، سب کے لیے بڑی نئی چیز تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانی طور پہ آخری نبی ہیں، اور آپ نے پہلے سارے نبیوں کی نبوت کا زمانہ ختم کر دیا. ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے ختم نبوت کے بعد، لیکن ان کی نبوت باقی ہے. وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کے اوپر کہ یہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نہ قرآن میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سکھائے گا. اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سکھائے گا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرق کیا رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن سکھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن سکھا دیا. تو اس لیے یہ عقیدہ جو ختم نبوت کا آپ نے گھڑا ہے، تراشا ہے، اس کا قرآن میں دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ ختم نبوت کی توہین ہے، گستاخی ہے، اور خیر امت کی تذلیل ہے. یہ کہ آپ ایک دوسری امت کا نبی لا کے اس کو خدا سے قرآن سکھا کے امت محمدیہ کے اوپر آپ بٹھا دیں. ہمارا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے جو میں اب بیان کرتا ہوں. آپ یہ باتیں نوٹ کر لیں، آج جب آپ کی باری ہے وہ آپ اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں. اپنا عقیدہ بیان کر رانا صاحب، میں آپ کی تقریر کافی دیر سے سن رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کریں. جی ٹھیک ہے، اب میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے وضاحتاً جو میں آغاز میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں رانا صاحب، ایک تو آپ وضاحتاً جو آپ کرتے ہیں وضاحت وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے، اور اصل بات جو ہے بیچ میں ہی کہیں گم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ وضاحت کرنے کی بجائے جو اصل بات ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر آپ کا موقف کیا ہے، وہ آپ بات پیش کریں. اس کے بعد اس کے دلائل جو ہے وہ ہوں گے، وہ آپ نے دلائل پیش کرنے ہیں. اس لیے آپ بجائے ادھر ادھر کی باتوں کو آگے پیچھے گھمانے کے، کبھی آپ کہیں چل جاتے کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنا موقف پیش کریں. اس کے بعد آپ سے دلیل میں نے پوچھنی ہے. جی رانا صاحب. جی ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میں تمہیداً یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 3 بڑی اقسام ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے نئی شریعت والے نبی، یعنی ایسے انبیاء جو شریعت لے کے آتے ہیں. تو حقیقی نبوت کہلاتی ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن پاک نے بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی جس کا نام تورات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی جس کا نام قرآن پاک ہے. تو یہ صاحب شریعت نبی کہلاتے ہیں. دوسری نبوت جو قرآن پاک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور امت کے مستند علماء کے اقوال سے واضح ہے، وہ غیر تشریعی مستقل نبوت ہے. یعنی ایک نبی اپنی تو کوئی شریعت نہیں لے کے آتا، لیکن وہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کی خدمت پر مامور ہوتا ہے. یہ غیر تشریعی نبوت ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی تھے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ تو یہ وہ تمام انبیاء ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں کہ جن کی اپنی شریعت کوئی نہیں تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور اسی شریعت کی خدمت کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن ان سب کی شریعت جو ہے، یا ان سب کی جو نبوت ہے، وہ کسی سابقہ نبی کی پیروی کی برکت سے نہیں ملی تھی، بلکہ یہ ان کی اپنی مستقل نبوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ سے براہ راست ان کو نبوت ملی تھی، جس کے ساتھ ان کی اپنی نئی شریعت نہیں تھی، بلکہ جو پرانی سابقہ شریعت تھی اسی پر عمل کرنا ان کا فرض جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ تو کیونکہ کسی سابقہ نبی کی پیروی اور ان کی اتباع ان انبیاء پر فرض نہیں تھی، اس لیے قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور تورات، انجیل اور اس طرح کی جو دوسری کتابیں ہیں ان انبیاء کے صحیفے وغیرہ، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، لیکن ان انبیاء کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اخلاص کا وہ تعلق نظر نہیں آتا کہ جو ہم آگے چل کے ابھی دیکھیں گے، کہ جو حضرت مرزا صاحب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک عشق کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی نبوت جو ہمارا عقیدہ ہے وہ غیر تشریعی ذلی نبوت ہے۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کسی سابقہ نبی کی اتباع کی برکت سے اس کے اندر فنا ہو کر ایک ذلی نبوت ملتی ہے، اور اس ذلی نبوت کا دعویٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مرزا صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ اس کا نام رکھا ہے کہ یہ امتی نبوت ہے، یعنی جو نبوت ملی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی برکت سے ملی ہے۔ پیروی کرنے کی برکت سے یہ نبوت کیسے ملی ہے، اس کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے، اس حوالے سے یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب میں جو قرآن پاک جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، اس میں کیونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ پہلی آیت شمار کی جاتی ہے، تو اس لیے جو آیت سورہ احزاب کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہ 41 نمبر آیت ہے، لیکن جو ایسے قرآن پاک جو جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں شائع ہوتے بلکہ باقی اور مختلف فرقوں کے اداروں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، اس میں یہ آیت نمبر 40 ہوگی۔ تو یہ تو بہرحال ایک ضمنی بات ہے۔ جو اس وقت بات بیان کرنا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ منہ بولا بیٹا کسی کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کے ساتھ نبھانا ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
اور اس بیوی کے ساتھ جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس بیٹے کی بہو سے جو منہ بولا بیٹا تھا شادی کریں۔ اب یہ ایک بہت بڑا عرب کا جو رواج آ رہا تھا اس کے خلاف بات تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح اس بات کا اعلان کر چکے تھے، آپ کے فرمان تھے کہ یہ زید میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تو کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اور اس بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں یہ آیت قرآن پاک میں نازل فرما رہا ہے۔ یہ 38 نمبر آیت میں یہ نکاح کا ذکر ہے، اور 41 نمبر آیت یہ ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یعنی حضرت زید مرد تھے، جوان تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کی ساری نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن، لیکن وہ اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس بات کی نفی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جسمانی طور سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ولیکن، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرے حساب سے آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور تمام انبیاء کے باپ ہیں۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کوئی نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی ہے، اور اب اس تعداد کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور بڑے ہیں، اور اب اس کے بعد جو بھی رسول آئے گا یا نبی آئے گا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا ہوگا، آپ کی شریعت کے تابع ہوگا، اور اس سے باہر نہیں ہوگا۔ اب اس عقیدے کی تائید کے لیے حضرت مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے، آن وسلم کی احادیث میں کیا ہے، اور علماء کے اقوال میں کیا ہے، اس حوالے سے میں ایک دو تحریریں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد موقع ہوگا ہمارے بھائی مکرم سعد کامران صاحب کے پاس کہ وہ اس حوالے سے جو عرض کرنا چاہیں ان تو تسلی سے بات کریں، اپنا موقع پیش کریں، میں ان کی بات کو سنوں گا اور اس کے بعد پھر اپنی بات جو ہے وہ پیش کروں گا۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مقتصب و مستفاض ہو،
یعنی ایسا صاحب کمال ایک جیسے تو امتی اور دوسری جیسے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ دوسری جگہ پہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص وصف دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باہر سے کوئی پرانا نبی آ جائے اور نبیوں کی تعداد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ ایک تیسرا اقتباس ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لاتا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ تو مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا ہے، اور اس پیروی کی وجہ سے جو مقام مجھے ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نبوت کا مقام دیا ہے، اور امتی نبوت یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملی ہے، اور کسی کی پیروی کرنے کا نام جو ہے وہ صوفیاء کی اصطلاح میں ذل ہونا، کسی کا ذل کہتے ہیں سائے کو، اور بروز ہونا، بروز کا مطلب بھی سایہ ہے۔ تو یہ ذلی اور بروزی نبوت ہے جس کا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اقتباس حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند کا پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بات کو کلیتاً رد کیا ہے کہ نبی کی کوئی تعداد پوری ہونے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت بڑھتی ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کسی صاحب علم کا خیال ہو ہی نہیں سکتا کہ نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی اور ختم نبوت کا یہ مطلب ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں سو عوام کے خیال میں، یعنی علماء کے خیال میں نہیں، عام لوگ جو ہیں ان کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی، مگر پہلے فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یعنی پہلے آنا و تاخر زمانی یعنی زمانے کے آخر میں آنا بذات کچھ فضیلت نہیں۔ تو ذاتی طور پہ کوئی بندہ پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں اس میں فضیلت والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو مقام مدح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ اب آپ کی امت میں نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک نرینہ اولاد کے لحاظ سے بھی محروم ہو گئے، اور اپنی امت میں کسی نبی کے آنے سے بھی محروم ہو گئے۔ اور اس امت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ خیر امت۔ تو اس سے پہلی جو امتیں آئیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے
اس میں ایک نبی بھی نہ آئے تو یہ خیر امت تو نہ ہوئی، یہ تو سب سے نعوذ باللہ من ذالک گری ہوئی امت ہو جائے گی۔ اور پھر جو نبی مل رہا ہے وہ جیسا کہ سعد کامران صاحب نے کہا وہ ایسا نبی ہے کہ جس کی نبوت کا زمانہ ختم ہے اور وہ نبی مل رہا ہے۔ تو اب میں نے ابتدائی طور پہ جو کہنا چاہتا تھا وہ مکمل کیا۔ اب سعد کامران صاحب اس حوالے سے جو فرمانا چاہتے ہیں ان کی باری ہے، وہ فرمائیں۔ دیکھیں رانا صاحب، بات وہی ہے جو میں پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہہ چکا ہوں اور اس مرتبہ بھی دوبارہ آپ سے دہراتا ہوں کہ دیکھیں، لمبی گفتگو کرنے سے یا تقریر کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ گفتگو اتنی کرنی چاہیے کہ بات جامع معنی ہو جائے اور بات سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے، لیکن اس میں پوائنٹ کی صرف 2 باتیں ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ نبوت کی 3 اقسام ہیں، ایک کو شرعی نبوت کہتے ہیں، ایک کو غیر شرعی نبوت کہتے ہیں، اور تیسری کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے جی پوچھنا ہے کہ آپ نے ہی کہا ہے کہ شرعی نبوت بھی بند ہو گئی ہے اور غیر شرعی نبوت بھی بند ہو گئی ہے، البتہ ذلی نبوت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایک تو جی آپ نے مجھے یہ ذلی نبوت کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے اور پہلی 2 نبوتیں بند ہو گئی ہیں، یہ آپ نے مجھے قرآن پاک کی آیت سے یہ بات دکھانی ہے، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے نا رانا صاحب؟ جی جی ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ یہ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں نا، کیونکہ میں آپ سے بات ساتھ ساتھ میں جواب بھی لیتا جاؤں، پھر اپنا سوال میں آپ مجھے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کا چونکہ عقیدہ ہے کہ غیر شرعی نبوت بند ہو گئی ہے اور ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ آپ نے مجھے اس عقیدے کے جی جی اوپر قرآن مجید کی آیت دکھانی ہے کہ وہ کون سی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہاں جس کے مطابق شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے مجھے یہ دکھانی ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے سے نبوت مل سکتی ہے۔ تو یہ آپ جی نے جی مجھے دکھانا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے سے صرف مرزا صاحب کو ہی نبوت مل سکتی ہے، یا مرزا صاحب کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، یا مرزا صاحب سے پہلے بھی کسی کو نبوت ملی ہے؟ تو یہ آپ نے مجھے یہ اس بات کا بھی جواب دیں آپ مجھے۔ جی رانا صاحب، اب جی مجھے آپ کے ٹھیک ہے، یہ میں نے 2 جی باتیں آپ سے پوچھی ہیں، مجھے آپ کی 2 باتوں کے جواب کا انتظار ہے رانا صاحب۔ جی جزاک اللہ جی۔ جی سب سے پہلی بات یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے کسی کو نبوت مل سکتی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ میں نے یہ بات نساء نہیں ہے۔ پوچھی آپ سے، میں نے آپ سے یہ بات پوچھی نہیں ہے، جی میں نے جی تو یہ کیا بات پوچھا آپ آپ سے نے؟ پوچھی نہیں ہے کہ کیا حضور کی اتباع سے کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے، میں نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلی بات آپ سے یہ پوچھی ہے کہ شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہے، اس پر مجھے آپ نے قرآن پاک سے دلیل دینی ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ تو بند ہے، البتہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، اور دوسرا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے صرف کیا مرزا صاحب سے پہلے بھی کسی کو نبوت ملی ہے، یا صرف مرزا صاحب کو ہی ملی ہے، یا مرزا صاحب کے بعد کسی کو مل سکتی ہے؟ پہلے یہ اپنا عقیدہ واضح کر دیں ایک دفعہ، اس کے بعد دلائل دیں آپ یہ بتائیں کہ کیا نبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے یہ صرف مرزا صاحب کو ہی ملنی تھی، یا مرزا صاحب کے بعد بھی کسی کو مل سکتی ہے، یا پہلے بھی کسی کو ملی ہے؟ یہ بتا دیں آپ، دلائل تو اس کے بعد آئیں گے۔ جی جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کسی کو نبوت ملی ہے، ہاں جی، تو یہ اس کا میرا سوال جواب ہے۔ یہ ہے کہ اس سے پہلے مرزا صاحب سے پہلے کسی کو نبوت نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کہ اور کیا مرزا دوسرا صاحب کے آپ بعد کا بھی کسی کو مل سکتی ہے؟ جی دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کے بعد بھی کسی کو یہ امتی یا ذلی نبوت کسی کو مل سکتی ہے؟ تو جی نبوت کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عالم حیث یجل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی
नबूत और रिसालत किसे देनी है। तो रास्ता बंद नहीं है, रोक कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूत के बाद 1,24,000 अंबिया आए हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त ख़ातमुन नबीयीन था जबकि अभी आदम का खमीर तैयार किया जा रहा था। तो सल्लम की ख़त्म नबूवत के नूर से ही 1,24,000 अंबिया आए हैं। तो हमारा ये अकीदा हरगिज़ नहीं है कि मिर्ज़ा साहब के बाद कोई सल्लम की उम्मत में नबी नहीं आ सकता। आ सकते हैं, और हज़ारों की तादाद में आ सकते हैं, लाखों की तादाद में आ सकते हैं। जितने ज्यादा नबी सल्लम की इत्तिबा से उम्मत में पैदा होंगे, सल्लम की खत्म नबूवत का नूर उतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी तो वो राणा साहब, मैं सल्लम आपकी के बात से जिल ये बात होंगे, समझा हूँ, एक वो मिनट मेरी सल्लम बात के सुने। मैं बुरूस आपकी होंगे। बात से ये समझा हूँ, मैं आपकी बात से ये बात समझा हूँ कि मिर्जा साहब के बाद भी नबी आ सकते हैं। नबूवत का जो दरवाजा है मिर्जा साहब के आने से बंद नहीं हुआ, क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो राणा साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बात सच्ची है या मिर्जा साहब की बात सच्ची है? क्योंकि मिर्जा साहब की ये किताब है मेरे हाथ में, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 20 है, और उसके सफा नंबर 70 पर 69 पर मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, 69 और 70 पर। यह किताब आप खोल कर अपने पास रखें और देखें कि अगर मैं हवाला गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे रोके वहां पे, और अगर मेरा हवाला ठीक है तो आपका अकीदा और है, मिर्जा साहब का अकीदा और है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी बात मानी जाए या मिर्जा साहब की बात मानी जाए। ये आप जरा रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 20 का सफा 69 खोलें, तो मैं उसमें से मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ, और अपने सामीन को भी पढ़ के सुनाता हूँ, वो भी देखें और देखें कि राणा साहब की बात और है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात और है। लेकिन राणा साहब खुद को मिर्जा साहब का उम्मती कहते हैं, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं मानते। ये राणा साहब, ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 20 है और सफा 69 है। अभी आपने लैपटॉप खोला है तो आप सामने वो किताब खोल लें, ताकि आपको भी नजर आ जाए और सुनने वाले जो सामीन है वो भी देख सकें। हाँ जी जी, सफा माशाल्लाह। ये नंबर जिल्द नंबर बताइए 20, जी। ये सफा नंबर 69 खोलें जी। जी खुल गया जी। जी जी जी, ऊपर करें, ऊपर करें, 69 खोलें। मैं आपको ये हवाला पढ़कर सुनाता हूँ। जी सुनाए जी। जी, राणा साहब, मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, ये 69 खोल लिया आपने सफा? जी जी हाँ जी। अच्छा, ये आखिर पे ये 75 खुला है अभी, ऊपर जाए थोड़ा। हाँ, ये ये यही है। 69 आपके सामने है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये जी। सामने सामने आ गया है। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा जी जी। करें ताकि वो पूरी इबारत नजर आ जाए। हाँ, आपकी जी तस्वीर थोड़ी धुंधली बिल्कुल नजर जनाब आ रही है, ये। लेकिन जी राणा साहब, हाँ जी। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, लेकिन आदत अल्लाह इसी तरह है कि दो किस्म के मुरसल मिनल्ला कत्ल नहीं हुआ करते। नंबर एक, वो नबी जो सिलसिला के अव्वल पर आते हैं, जो कि सिलसिला मूसविया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सिलसिला मोहम्मदिया में हमारे सैयद वो मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ठीक पढ़ रहा हूँ राना साहब? जी 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 जी। अच्छा, आगे मिर्जा साहब ने लिखा है कि दूसरे नूर मिनल्ला जो सिलसिला के आखिर में आते हैं, जैसा कि सिलसिला जी मूसविया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सिलसिला मोहम्मदिया में ये आजिज। यही राज है जी कि जैसे हजरत जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुरान शरीफ में या सिमुक अल्लाह है की बिशारत है। जी राणा साहब, इस हवाले में मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह सिलसिला मूसविया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले जी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में। अब आप मुझे बताएं कि क्या ईसा जी। अलैहिस्सलाम के बाद किसी सिलसिला मूसविया में किसी को नबूवत मिली है? बताएं जी राणा साहब, बताएं, हजरत फिर मैं ईसा अगली बात अलैहिस्सलाम के करता हूँ। बाद। हाँ जी, उनके बाद जी सिलसिला हजरत ईसा मूसविया अलैहिस्सलाम के में। बाद। हाँ जी, हाँ जी, जी नहीं मिली। माशाल्लाह आपने दुरुस्त जी जवाब दिया है कि सिलसिला मूसविया में पहले नबी जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो मूसा अलैहिस्सलाम है, और आखिरी नबी जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। इस तरह मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि सिलसिला जो मोहम्मदिया है उसमें पहले नबी हमारे जी सैयद मौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी जो है वो मिर्जा साहब है। क्या ये बात ठीक है जो मैं पढ़ रहा हूँ? जी। सिलसिला मोहम्मदिया में अभी तक जो आखिरी नबी हैं वो जी हजरत
مرزا مرزا غلام صاحب احمد ہیں، قادیانی مرزا صاحب السلام ہیں، ٹھیک ہے، مرزا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، مرزا صاحب ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق اور مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق سلسلہ محمدیہ میں آخری نبی جو ہیں وہ مرزا صاحب ہیں۔ اب کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملی ہے؟ جو مرزا صاحب اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھائی، نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ایک اور الگ بات ہے، یہ کہ نہیں نہیں کوئی نہیں نہیں نبی نہیں، آیا رانا ہے صاحب، یہ رانا الگ صاحب، بات ہے، بات یہ نبی ہو تو رہی کوئی نہیں ہے، آیا نا۔ بات یہ ہو رہی ہے، قانون بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب۔ مرزا صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت مل سکتی ہے، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی، میں آخری ہوں، میرے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ تو پھر ملی ہے جی کسی رانا کو؟ صاحب، تو یہی تو میں میں نے کہہ تو رہا ہوں پھر کسی کہ کو یعنی ملی ہے۔ آپ کے نزدیک مرزا صاحب کے مطابق مرزا صاحب آخری نبی ہیں، مرزا صاحب کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے عقیدے کی دجیاں تو خود ہی بکھر گئیں، آپ نے خود ہی اپنے بیان کیے گئے عقیدے پہ چھری پھیر دی کہ آپ کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ مرزا صاحب اور کہہ رہے ہیں، آپ اور یہ کہہ رہے ہیں۔ سعد کامران صاحب، یہ کیسے عقیدہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا؟ دیکھیں حضرت دیکھیں صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم کہا نے ہے کہ بات حضور سن صلی لیں اللہ نا، علیہ وسلم کی، آپ بات تو آپ سن نے لیں یہ سر، کہا ہے، آپ میری بات بات تو سنیں، سن لیں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبوت مل سکتی ہے مرزا صاحب کے بعد بھی، جی بلکہ جتنے زیادہ نبی آئیں گے اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اضافہ ہے، یہ بات آپ نے کی جی ہے، جی بالکل۔ جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ہاں میں جی ہاں آخری جی۔ نبی ہوں، میرے بعد تو کسی کو نبوت ہم۔ ملنی نہیں ہے۔ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم سلسلہ موسوی کے آخری نبی تھے، جی اسی طرح سلسلہ محمدیہ کا میں آخری نبی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آخری نبی ہیں، یہاں ٹھیک ہے، تک یہاں تک آپ مانتے ہیں؟ یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، میں نہیں ہے نا؟ مانتا اس بات کو۔ جی میں تو پھر اگر آپ میرا عقیدہ ہے تو میرے عقیدے کے مطابق آپ گفتگو کریں نا۔ آپ کیا آپ مرزا ایک صاحب کی بات کو بات آپ کے مانتے نزدیک نہیں حجت ہیں، ہے؟ دوسری بات کی طرف کیا آپ آ مرزا رہے صاحب ہیں۔ کی بات آپ کے نزدیک حجت ہے؟ مرزا صاحب کی صرف بات نہیں، مرزا صاحب کا حرف حرف شوشہ شوشہ میرے لیے حجت ہے۔ تو جب حجت ہے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مان رہے کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں، ان کے بعد بھی نبی نہیں آئیں گے، تو یہ بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں دیکھیں، مرزا صاحب نے یہ بالکل کہیں بھی نہیں کہا دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ میرے السلام کے بعد بعد کسی کوئی کو نبی۔ نبوت ملی ہے؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو بات تو نبوت سن لیں ملی ہے؟ ذرا، میں کہہ رہا ہوں آپ بات تو سن لیں جی بات میں سن رہا ہوں، کہ آپ کی بات سن رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس مرزا کہنے کا صاحب کیا نے مطلب ہے کہ جس طرح آپ پھر سلسلہ بیچ میں بول موسویہ پڑتے میں، ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں نا، مجھے سمجھائیں اس بات کو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو مرزا صاحب نے سمجھانے کہیں نہیں کا لکھا، آپ سمجھانے کا موقع دیں گے تو پھر ہے، پہلے تو آپ میں نے جو موقع ہی، آپ اعتراض کرنا بات وہ کر بتانے لیں۔ کی کر رہے ہیں، آپ بات کہیں کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسویہ میں آخری نبی ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ محمدیہ میں آخری ہوں، یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے۔ جی اب تو اب مجھے آپ مرزا صاحب کے، جواب دیں گے، مرزا بیچ صاحب میں کے، تو نہیں بولیں گے؟ رانا صاحب بتائیں نا، آپ، میں جواب ہی آپ سے مانگ رہا ہوں، بتائیں جناب۔ ہاں جی، جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے دو سلسلوں کی مشابہت بتائی ہے، ٹھیک اور ہے، اس مشابہت سے انہوں نے ایک استنباط کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اور جو یہ استنباط کہاں سے کیا یہ استنباط بھی کا آپ نے بتانا ہے مجھے۔ جو استنباط ہیں وہ تاریخ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی یہ کوئی انبیاء پکی کے بات سامنے نہیں ہے جو مرزا موجود ہے، صاحب نے لکھی ہے، استدلال کیا جاتا ہے کسی پر۔ جی یعنی یہ مرزا صاحب نے جو قانون پیش کیا ہے یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو استنباط ہے وہ یہ ہے کہ سلسلے کا پہلا اور سلسلے کا آخری نبی قتل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، استنباط ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، استنباط یہ ہے۔ ٹھیک اب ہے۔ اس استنباط سے یا تو آپ اس کو غلط ثابت کر لینا مرزا صاحب کہ کہہ جو رہے ہیں نا مرزا میں اس صاحب سلسلے کا استنباط آخری کر رہے ہوں، ہیں وہ، مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں تو بھئی سلسلے کا دیکھیں، آخری ہوں، میں قتل نہیں ہوا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی تو
میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سلسلہ محمدیہ کے آخری نبی ہیں. اس کے اوپر آپ نے اب سوال یہ کیا ہے کہ کیا مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ میں نے جی آپ کو یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر مرزا ہاں صاحب کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو جی، وہ خدا تعالیٰ کا کام ہے نا، کسی اور کا کام تو نہیں ہے. تو پھر تو مرزا جب صاحب تو آ جھوٹے جائے بن گا جائیں گے. پھر آپ اعتراض آپ کر کا سکتے ہیں. مرزا صاحب، پھر آپ کے مرزا صاحب تو جھوٹے ہیں اگر کوئی بعد میں نبی آ چلے جاتا ہے تو یہ مفروضے آپ کیوں اور قائم کر رہے آپ ہیں کا جب عقیدہ بھی کوئی جھوٹا نبی؟ بن گیا. بات تو سن. دیکھیں، مرزا صاحب او کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہوں اس سلسلے کا، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کے بعد بھی آ سکتے ہیں. اب آپ کی بات مانی جائے یا مرزا صاحب کی مانی جائے؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی نبی آئے گا اور وہ مرزا وہ آئے صاحب گا کی کی بات نہیں ہو باتوں رہی کو، رانا صاحب، آئے گا نہیں آئے گا یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے، آپ نے کہا ہے آئے گا، آ سکتا ہے، لاکھوں آئیں گے تب حضور کی شان میں اضافہ ہوگا. آپ نے یہ بات کی ہے یا جی نہیں جی کی ہے؟ بالکل. اور مرزا جی صاحب میں کہہ رہے کہہ ہیں رہا میرے ہوں پاس، کہ دروازہ مرزا صاحب بند کہہ رہے ہیں نہیں میرے ہے. پاس کوئی نہیں ہے، میں آخری ہوں. جس طرح میں آخری مان رہا ہوں اسی طرح جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مان کے عیسیٰ علیہ السلام کو لا رہے ہیں. تو کیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آ گئے ہیں؟ تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا مانتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو؟ رانا صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کو داد دیتا جی ہوں اس سوال کے اوپر. اور جو سوال آپ مجھ سے کم از کم 15 دفعہ پہلے پچھلے گفتگو میں کر چکے ہیں وہی سوال دوبارہ. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا کہ حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں، 1,24,000 نبی بھی بالفرض دوبارہ آ جائیں تو نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. جبکہ مرزا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کے بعد حضور کی اتباع سے نبوت مل سکتی ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں مل سکتی. اب آپ کی بات سچی یا مرزا صاحب کی، یہ بتا رہے ہیں ذرا. شاد کامران صاحب، آپ کا عقیدہ کوئی آسمان سے نازل ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نبیوں کی تعداد نہیں بڑھتی. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے جی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد ختم ہو گئی، یا دیکھیں، حدیث میں میں نے کہیں اپنی یہ لکھا پچھلے ہوا ہے؟ میں نے اپنی آپ میں آپ نے اپنے میری بات پچھلے پہ جو بالکل بول پڑتے ہیں، یہ آپ میں کی آپ کو عادت بتاتا ہوں میں درست آپ کو نہیں. بتاتا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میرے جواب سنیں آپ. میں نے اپنے جو پچھلا ہمارا گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی اور 4 حدیثیں میں نے پیش کی تھی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اب اس گفتگو میں آپ نے یہ بات کی ہے کہ مرزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت جاری ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. تو اب آپ کی بات سچی ہے یا مرزا صاحب کی سچی ہے؟ بتائیں جی. میں نے بھی تو وہی کہا ہے کہ مرزا صاحب امت محمدیہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے کیا اس کے سوا کوئی اور بات کہی ہے؟ یعنی مرزا صاحب کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، مل سکنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مل سکتی ہے، لیکن تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں ابھی آخری تک. ہوں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آخری ہوں. تو پھر کوئی اور نبی آیا ہے؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مرزا صاحب کی کہنے کے مطابق وہ آخری ہیں، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی؟ اگر میں مانتا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب امت محمدیہ کے آخری نبی ہیں، اور کیسے آپ کو بتاؤں؟ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے کہا کہ حضور کی اتباع سے مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت مل سکتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں. تو اب آپ کی کون سی بات سچی بھئی ہے دیکھیں، کہ حضور کی اتباع سے قیامت یہ تک نبی آتے رہیں گے یا مرزا صاحب تک اس سلسلہ کا ختم ہو گیا ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب تک نبوت جو ہے وہ مل چکی ہے، اس کے بعد نبوت ملنا بند نہیں ہے، راستہ کھلا ہے. لیکن کسی کو ملتی ہے
یا نہیں ملتی، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، یہ کسی بندے کا اچھا کام رانا نہیں ہے صاحب، نبوت دینا یا آپ نہ لگتا ہے اس دینا۔ طرح نہیں مانیں گے، آپ لگتا ہے نہیں مانیں گے یہ، لیکن مرزا صاحب کا ایک اور حوالہ اس پہ، یہ ذرا ملفوظات نکالیں جلد نمبر 2 اور صفحہ اس کا 303 نکالیں ذرا۔ آج رانا صاحب آپ کو منوا کے میں نے چھوڑنا آج ایسے نہیں چھوڑوں گا آپ جی کو اچھی انشاءاللہ۔ بات ہے، لیکن میں کہا اچھی بات ہے، لیکن آپ نے میرا موقف جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیا۔ آپ کا موقع پورا ہو گیا ہے، آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہیں، اگر آپ نے مزید کو بات کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میری عادت نہیں ہے کہ میں لمبی گفتگو کروں، بلکہ میں مختصر انداز میں بات کرتا ہوں، مدلل بات کرتا ہوں، جو تاکہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ نکالا ہے آپ نے ملفوظات کی جلد نمبر 2؟ ملفوظات جلد نمبر 2، صفحہ جی 303 نکالیں اس صفحہ کا، نمبر 303۔ جی 303 صفحہ آ گیا جی۔ جی رانا صاحب، یہ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، یہ آ گیا ہے سامنے آپ کے؟ ولادت سے متعلق یہ آپ کے پاس کوئی پرانا جلد ایڈیشن ہے؟ نمبر جلد نمبر 2 نکالی ہے آپ نے؟ ہاں جی۔ تو میں بھی جی ملفوظات کی جلد نمبر 2 ہی میں نے نکالی ہے، اس کا صفحہ 303 ہے میرے سامنے۔ جی کیا ہے اس میں؟ اچھا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ہو سکتا ہے ایڈیشن کا فرق ہو، بہرحال آپ جی دیکھ لیجئے گا۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اسی کی مثل، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو سلسلہ موسویہ کی پہلے بات ہو چکی ہے، مرزا صاحب وہی بات کر رہے ہیں۔ جی اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی، آخری کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، آخری جی کس کو کہتے ہیں؟ جی 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 آخری خلیفہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہدی اور مسیح کو سیدوں میں سے نہیں بنایا، بلکہ فارسی الاصل جی لوگوں میں سے ایک خلیفہ بنایا، ایک کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ جی نبوت محمدی کی گدی کے دعوے داروں کی حالت تقوی اب کیسی ہے۔ اچھا جی اب اس حوالے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیچھے جو میں نے جی آپ کو حوالہ دیا ہے اس کے مطابق مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسویہ میں آخری تھے، اس طرح میں سلسلہ محمدیہ میں آخری ہوں۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے جی بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ مرزا صاحب کے بعد جاری ہے۔ اب آپ کس کی بات مانوں، آپ کی یا مرزا صاحب کی؟ دیکھیں، اب یہ کج بیسی والی بات آپ نے جو ہے میں وہ کج پیسی کب شروع کر رہا کر ہوں، دی میں ہے۔ تو حوالہ پڑھ کے سنایا آپ کو میں نے جی رانا صاحب، جی حوالے کی وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کو کر دی ہے نہیں کہ کیا آپ نے دونوں وضاحت، سلسلوں نہیں کی کیا آپ نے مشابہت وضاحت، کے پھر غلط بیانی آپ کر رہے ہیں۔ دونوں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آخری خلیفہ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب کے بعد بھی نبی بن سکتے ہیں۔ امکان تو موجود ہے نا جی، لیکن بن مرزا سکتے صاحب تو ہیں، امکان کو امکان ختم تو کر رہے موجود ہیں۔ ہے۔ مرزا صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے یہ کہاں سے مرزا لکھی ہے، چلیں یہ بتائیں کہ میں آخری خلیفہ ہوں، یہ بات مرزا صاحب نے کہاں سے لی ہے؟ یہ مرزا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ایک پس منظر میں ہیں، اور آخر کا ایک معنی مرزا صاحب نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ جس شان کا میں امت محمدیہ کا خلیفہ ہوں، آخر سے مراد یہ ہے کہ جس شان کا میں امت محمدیہ کا خلیفہ ہوں، ایسی شان کا کوئی اور خلیفہ امت محمدیہ میں نہیں آئے اور گا، مرزا جو صاحب آئے تو گا کہہ رہے ہیں وہ آ ہی میری نہیں شان سکتا سے کم ہوگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں جو آخری اینٹ ہوں، مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری اینٹ ہوں، جی اور میں 10,000 جی میں دس وہی ہزار بتا مسیح رہا بھی ہوں آ سکتے ہیں میرے بعد۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ آخری اینٹ اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے ہی مرزا صاحب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس اور مقام مرتبے کی میں امت محمدیہ کی آخری اینٹ ہوں، اس مقام اور مرتبے کا کوئی اور امت محمدیہ میں خلیفہ یا نبی نہیں آئے گا، معزز جو سامعین بھی آئے گا گرامی، وہ میرے مقام اور معزز مرتبے سے سامعین گرامی، کم میں آپ ہوگا۔ کو
رانا صاحب میں آپ کو اور اپنے سامعین کو پھر بتا دوں ایک دفعہ کہ یہاں رانا صاحب نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جس شان مرتبے کا میں آیا ہوں اس شان مرتبے کا کوئی اور نہیں آ سکتا. تو میں پھر اپنے سامعین کو بتا دوں کہ جو حوالہ میں نے جلد نمبر 20 کا پڑھ کر سنایا ہے، پھر ملفوظات کا حوالہ پڑھ کر سنایا ہے، اس کے مطابق مرزا صاحب نے نہیں کہا، بلکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آخری اینٹ ہوں، میں آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں ہے. مرزا صاحب خود کو آخری اینٹ کہہ رہے ہیں. رانا صاحب ایک بار یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 نکالیں ذرا. رانا صاحب جی ساری باتیں تو وہی ہیں، میں نے کہا اب باتیں اسی وہی ہیں، بات کو پڑھ جو لیں ہے ایک وہ دفعہ بلا پڑھ لیں. وجہ ایک وقت دفعہ ضائع میں آپ کر کو رہے پڑھ کے ہیں. سناتا دیکھیں نا، ہوں. میں نے ایک دفعہ بات تو پڑھ کے سنیں، سنانا ہے. بات جی سنیں. یہ آپ جو معاملہ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں، جی کیا اس کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے؟ بالکل میں تعلق نے ہے، اپنے بالکل تعلق ہے. دیکھے نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری نے نبی مانتے ہیں اور آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا رانا صاحب وہ تو حوالہ بات پہ ہی نہیں رکھا ہو ہے رہی، ختم قاسم نبوت کے نانوتوی حوالے سے. صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو مرزا صاحب کی جی میں بات نے ہو رہی ہے. ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے نا جی، ختم نبوت دیکھ کی بات تو ہو رہی ہے یا پہلے نہیں اس کا ہو تو رہی؟ جواب دے دیں. پہلے مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں اس سلسلے کی آخری اینٹ ہوں، تو اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی شان کا نبی نہیں آ سکتا. لیکن جو مرزا آئے صاحب گا، نے تو یہ بات کیونکہ نہیں لکھی. مرزا مرزا صاحب صاحب تو کہتے ہیں تو آ ہی لیں، نہیں سکتا، میں آخری ہوں. آپ تو سن تو لیں. مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں امت محمدیہ کا اسی طرح خاتم الخلفاء ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اور مرزا خاتم کا صاحب یہ مطلب ہے افضل اور اعلیٰ. ٹھیک ہے؟ تو حضرت مرزا صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی امت محمدیہ کا سب سے بڑا خلفاء ہوں، کیونکہ نہیں مرزا رانا صاحب صاحب، نے یہ مرزا صاحب پیشگوئی کہتے ہیں جس فرمائی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے، میں آخر میں آیا ہوں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملی ہے؟ آپ نے خود کہا نہیں ملی. جی نہیں تو ملی ہے، اس طرح مرزا نہیں صاحب ملی کہہ ہے رہے جی. ہیں میرے بعد بھی نہیں کسی کو ملے گی. بات تو اللہ کی یہ نہیں ہو مرزا رہی ہے. بات سنیں نا، مرزا صاحب یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اچھا، مرزا صاحب کی یہ پیش کوئی پیشگوئی کر اپنی رہے ہیں، طرف سے یا اللہ سے سن کر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے سن کر ہے. ہاں تو اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں. تو مرزا صاحب جب کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں آئے گا، تو اب آپ کی بات سچی ہے مرزا جی صاحب کی سچی جو اللہ سے وحی ہو رہی میں ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، آپ میری باتوں میں تحریف کر دیتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ آپ کہتے سوال ہیں پوچھا آ سکتا ہے، بات سن لینا، ہاں جی بولا نہ کریں جی بیچ میں. آپ نے جی یہ جی پوچھا کہ آ سکتا ہے، میں نے کہا جی. جی کہ رستہ بند نہیں ہے، آ سکتا ہے، اور مرزا صاحب نے کیونکہ یہ رستہ اللہ بند تعالیٰ کر کا دیا ہے. کام ہے. مرزا صاحب نے بھئی اللہ سے مرزا وحی صاحب پا کے نے رستہ بند کر دیا ہے، رانا صاحب رستہ کھول رہے ہیں. عجیب بات ہے. جی مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کے یہ اعلان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وسلم اور کی امت آپ کہہ کا. رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے انہوں نے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں نے یہ کہا ہے اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے میں کہنے نے کا یہ یہی کہا کہ مطلب ہے نا. آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آخر میں ہوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آخر آپ میں نبوت ملی اسی طرح مجھے ملی. اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ دیکھیں نا، السلام آخری، اس سلسلے میں آخری. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرزا صاحب کے بعد بھی کسی کو مل سکتی ہے. واہ جی واہ. مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخر میں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرزا صاحب کے بعد بھی آ سکتے ہیں. رانا صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیسا آپ نے غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے جس پر آپ کے مرزا صاحب نہیں بھی میں آپ کا غلط، ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا غلط عقیدہ نہیں بنایا. جو امکان ہے، امکان، میں نے اس کی بات کی ہے. مرزا صاحب نے تو امکان ہی اور ختم کر دیا ہوا ہے. نہیں ختم کیا نا مرزا صاحب نے، امکان کہاں ختم یہ کیا ہے. دیکھیں نا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسویہ میں تھے اس طرح میں اس سلسلہ محمدیہ میں آخر میں ہوں. جی ٹھیک ہے. ہاں تو اب بتائیں مرزا صاحب نے امکان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ملی ہے کسی کو سلسلہ موسویہ بھائی میں؟ اگر نہیں ملی تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے نا کہ نہیں تو ملی. مرزا صاحب اسی تو طریقے مرزا حقیقت صاحب کو کے قاعدہ بعد، کلیہ بنا رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے بعد بھی امت محمدیہ میں کسی اور کو نبوت نہیں ملی، تو مشابہ تو پوری ہو گئی. مرزا صاحب کی بات بھی لیکن آپ سچی کہہ ہے رہے ہیں ملے گی، اور مل 130 سکتی سال سے ہے. سچی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مل سکتی ہے.
آپ کہتے ہیں اگر نہیں تو ملے گی میں تو حضور کی شان نہیں بڑھے گی. آپ نے یہ بات نہیں میں کی کب ہے. کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں نے آپ یہ نے نہیں کہا کہ کیا، جتنے آپ بالکل آپ غلط نے بات کہا کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھیں کہا. آپ نے یہ بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مرزا صاحب کے بعد جتنے زیادہ نبی بنیں گے اتنی زیادہ حضور کی شان میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر زیادہ نبی نہیں بنیں گے تو حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. کیا یہ مطلب نہیں ہے اس کا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی زیادہ بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں اور ہوگی. اگر نہیں ٹھیک بنیں ہے، گے اور اگر نہیں بنیں گے تو وہ شان میں اضافہ نہیں نہ ہوگا. اگر نہیں بنے گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی دیا ہوا ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے نا. اب ہاں دیکھیں تو نا کہ یہی بات تو میں آپ نبی سے کہنا کریم چاہ رہا ہوں نا. یہی بات تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب خود کو آخری کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو میں آخری خلیفہ ہوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرزا صاحب کے بعد بھی آ سکتے ہیں. اب آپ کی بات سچی یا مرزا صاحب کی سچی؟ میں آپ کو مرزا صاحب کا بھی یہ حوالہ جو ہے وہ اس گفتگو کے بعد لگا دوں گا تلاش کر کے کہ مرزا رانا صاحب نے صاحب بھی تلاش یہ کر کے امکان بات کھلا ابھی ہو رکھا رہی ہے. ہے، حوالے بعد میں آپ تلاش کریں گے. عجیب کام کرتے ہیں آپ، پہلے تلاش کر کے رکھا کریں نا. یہ مولویانہ جملے نہیں کستے مولوی صاحب، مولویانہ جملے نہیں کستے. آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے قاسم نانوتوی صاحب کا حوالہ پڑھا، آپ اس سے بھاگنے کے لیے آپ نے یہ مسئلہ رانا چھیڑ صاحب دیا بات ہے. عقیدے پر ٹھیک ہو ہے، رہی ہے، میں آپ نے نے آپ کے عقیدے آپ پر جی آپ کے عقیدے کو مرزا صاحب کی تحریر سے غلط ثابت کر دیا ہے. جب تو آپ کا میں نے عقیدہ ہی غلط آپ ہو کے گیا تو عقیدے دلیل کو کون سی بات آپ نے؟ کسی عقیدے کو کسی تحریر سے ثابت نہیں کیا، نہ میں نے مرزا صاحب کی کسی بات کا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کی انکار کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی بات جو ہے وہ اپنے موقع اور محال کی مناسبت سے بالکل درست ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مجھے کسی قسم کا. باقی ایک امکانی صورت ہے، اور امکانی صورت جو ہے وہ قرآن پاک نے ہر جگہ پہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بیان کی ہے. اچھا رانا امکانات صاحب میں اب جو ہے یہ نا وہ کوئی ایک اس طرح حوالہ کی سن بات ہی نہیں لیں ہے. تاکہ آپ کی امکانی صورت کا بھی میں نا جو جھوٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ بتا دوں. یہ جلد نمبر 16 ہے، صفحہ اس کا 178 ہے، خطبہ الہامیہ ہے. یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام میں بتا رہا ہوں، خطبہ الہامیہ. اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہم. پس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت ملے گی. رانا صاحب اب آپ کی بات سچی یا مرزا صاحب کی سچی بتا دیں. جی یہ اچھا کیا آپ نے اینٹ والی بات جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. ہاں جی پہلے بھی آپ نے یہ اینٹ والی بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر کے. جی جی تو اس حدیث سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک محل تھا اور وہ محل جو ہے وہ نامکمل تھا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کتنا پیارا محل ہے لیکن اس کی ایک اینٹ نہیں ہے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور وہ محل مکمل ہو گیا. اس پہ دیکھیں رانا میرا صاحب آپ سے یہ سوال ہے. دیکھیں رانا صاحب ایک منٹ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضور سچی یا نعوذ باللہ مرزا کی سچی ہے؟ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتائے تھے ذرا. کیسے بتاؤں جب آپ بیچ میں بول پڑتے ہیں تو؟ میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جواب دیں آپ. یہ کیونکہ ہم بیچ میں بول پڑتے ہیں نا، آپ کی آواز مجھے صحیح آ رہی ہے، چلے ایسے میں نہیں لگتا ہے بولتا، آپ جیسے کوئی جواب دیں، اس کمپیوٹر بات کا ریبوٹ جواب بول دیں رہا ہے. کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا نعوذ باللہ مرزا صاحب کی بات سچی ہے؟ اب آپ یہ بتائیں مجھے. حضور نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کی بات سچی ہے؟
یہ جب ہم بیچ میں بول پڑتے ہیں نا ایک دوسرے کی تو آواز ٹھیک نہیں آتی. آپ کی آواز ایسے مجھے سنائی دے رہی ہے جیسے روبوٹ بولتا ہے. تو جی تھوڑا سا رانا صاحب، میں وقفہ کے دوبارہ آپ سے بولیں گے تو سوال کر میرا لیتا خیال ہے کہ ہوں. یہ میں آواز ایک دم دوبارہ صحیح ہو سوال جائے کر گی. لیتا ہوں آپ سے کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ حضور، آپ نے خود یہ بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا مرزا صاحب کی بات سچی ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی جس عمارت کی آخری اینٹ ہیں وہ شریعت والی نبوت ہے، اچھا کیونکہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی عمارت مکمل کی، اور اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی عمارت کی آخری اینٹ تھے. اور نبی ٹھیک صلی اللہ ہو علیہ وسلم گیا. نے اس حدیث میں جو یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث ہے جو قرآن پاک کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. وہ محل مکمل ہو گیا، کون سا؟ دین اسلام کا محل مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو یہ شریعت کی جو عمارت ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہوئی، جس کو آپ ایک ڈکونسلا بنا کے کہتے ہیں جی کہ وہ نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی. نبیوں کی تعداد مکمل ہونے کا نہ قرآن میں کہیں اشارتاً ذکر ہے نہ کسی حدیث میں ذکر ہے. تو جو چیز مکمل ہوئی ہے، جو بچہ بچہ اسلام کا جانتا ہے لیکن سعد کامران کو نہیں پتا کہ وہ کون سی چیز مکمل ہوئی، وہ شریعت ہے. شریعت مکمل ہو گئی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخری اینٹ میں ہوں. تو سلسلہ محمدیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے امتی نبوت قائم کرنی ہے، اور امتی نبوت کا جو محل ہے، اور کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلفاء قائم ہونے ہیں، تو ان خلفاء کے ذریعے سے جو امتی نبوت کی عمارت ہے اس کی اینٹ حضرت مرزا صاحب ہے. اور حضرت مرزا صاحب کے آنے سے وہ امتی نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. اب اس عمارت کی حفاظت کے لیے خلفاء آئیں گے جو مرزا صاحب کے بنائے ہوئے مشن کی تکمیل کے لیے کام کرتے رہیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقریباً 125 سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ مرزا صاحب کے سلسلے میں خلافت کا نظام جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اچھا اس رانا وقت صاحب، جماعت احمدیہ آپ نے مرزا خود یہ صاحب کی بات کی ہے، خلافت کے آپ نے خود یہ 5ویں بات کر خلافت دی جو ہے. ہے اس سے گزر رانا رہی ہے. صاحب دیکھیں، جی آپ نے خود یہ بات کر دی ہے کہ مرزا صاحب کے آنے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملنی ہے اس کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. اب مرزا صاحب کے بعد کسی انسان کو حضور کی اتباع سے نبوت نہیں مل سکتی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شان کی نبوت مرزا صاحب کی ہے اس شان کی نبوت نہیں ملے گی. مرزا اس کا صاحب مطلب ہے کہ سے کم اس کا شان. مطلب ہے کہ وہ جو شرعی نبوت والی بات ہے جس میں حضور نے فرمایا میں آخری اینٹ ہوں، شرعی نبوت والی، اس کا مطلب ہے کہ جس شان کی شرعی نبوت حضور کو ملی ہے اس شان کی شرعی نبوت تو نہیں مل سکتی کسی کو، لیکن ویسے شرعی نبوت مل سکتی ہے. یہی مطلب ہے اس آخری اینٹ کا بھی؟ جی جو مرزا صاحب ہیں ان کو آن وسلم کی اتباع میں اسلام کی شریعت کی خدمت جو کی توفیق جو ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہے نا، کہ اس شان کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا، کیونکہ پھر اس کا شان مطلب یہی بنا محمدی نا کہ ہے. شرعی نبوت بھی جاری ہے. اس کا مطلب ہے شرعی نبوت بھی جاری ہے، کیونکہ شرعی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نعوذ باللہ مکمل نہیں ہوئی، وہ نبوت جاری ہے. اس کا یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ اگر مکمل نہیں ہوئی تو پھر آن وسلم کی شان ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر مکمل ہو گئی ہے اور جو شریعت موجود ہے اس شریعت کی وضاحت، اس شریعت کی خوبیاں بیان کی جائیں، تو یہ شریعت جو ہے وہ اس طرح سے مرزا صاحب اس کی خدمت پر معمور ہیں. تو شریعت جو ہے اسی کا ہی کام نبی نے کرنا ہوتا ہے، کوئی اور کام تو نہیں کرنا ہوتا. تو جس شان سے
نبوت کی خوبیاں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اور آپ نے بیان کی۔ مرزا صاحب کے بعد کسی اور نہیں ملے گی۔ مرزا صاحب اس شان کے آخری نبی ہیں امت محمد میں۔ سعد کامران صاحب آپ ہیں؟ سعد کامران صاحب کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ ان کی ایک دم کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ میں نے سعد کامران صاحب کو انویٹیشن بھیجا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ دوبارہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں۔ جی سعد کامران صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سعد کامران صاحب، میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجی ہے، آپ تشریف لائیں۔